ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن ہے غریدہ فاروقی. آپ کا بہت شکریہ وقت کا. غریدہ فاروقی، کیا کہیں گے آپ؟ بڑا اسکینڈل اس وقت بے نقاب ہوا ہے. جی بالکل، یہ پاکستان تحریک انصاف کا خیبر پختونخوا میں، اور خیبر پختونخوا بھی وہ جگہ کہ جہاں سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا آغاز ہوا، اور جس کے بارے میں پی ٹی آئی ابھی تک کہتی ہے کہ یہ ان کا ایک ہوم گراؤنڈ ہے. لیکن وہاں پہ دو دفعہ حکومت ملنے کے باوجود اور دو دفعہ حکومت ملنے کے ساتھ ساتھ جس طرح سے عوام کے ٹیکس کا پیسہ اس کا ابیوز کیا جاتا رہا، اس کا مس یوز کیا جاتا رہا، اس کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں. اور نہ صرف ریاست کے خلاف، ریاست کے اداروں کے خلاف. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹوٹل اس پروجیکٹ کی اماؤنٹ تھی 870 ملین. تو کیا آپ کو خیبر پختونخوا کے لوگ اس لیے آپ کو بار بار آپ سے حکومت دے رہے تھے، آپ کو جو ووٹ دے رہے تھے وہ اس لیے دے رہے تھے کہ آپ اپنی سیاسی جماعت کا بیانیہ، اور وہ بھی ایسا زہریلا بیانیہ، وہ بھی ریاست مخالف بیانیہ، ریاست کے اداروں کے مخالف بیانیہ، کہ پاکستان کے عوام، ابھی چند دن پہلے آپ نے ایک سروے دیکھا ہے کہ جو بتاتا ہے کہ پاکستان کی 80% عوام آپ کی افواج کے ساتھ، آپ کی پاک فوج کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان پہ اعتبار رکھتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اس سروے میں اگر زیادہ لوگ شامل کیے جاتے تو آپ کے پاس 100% کا ڈیٹا آ جاتا. لیکن بہرحال وہ عوام جو کہ پاکستان کے عوام اپنی ریاست سے محبت کرتے ہیں، اپنے ریاستی اداروں سے محبت کرتے ہیں، پاک فوج سے محبت کرتے ہیں، انہیں کے ٹیکس کا پیسہ آپ اس قسم کے زہریلے، اس قسم کے تباہ کن، اس قسم کے ریاست مخالف مواد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. میں تو سمجھتی ہوں کہ اس سے شدید قسم کی پکڑ ہونی چاہیے. یہ اسکینڈل اب بے نقاب تو ہو گیا ہے، ان ارتھ ہو گیا ہے، اور جو انٹرویو کیے گئے ان کی تعداد ہزاروں میں ہے، 100 میں نہیں، ہزاروں میں ہے. ان کو پھر آپ بھرتی کر کے 25,000 سے 40,000 تک کی تنخواہ دے رہے ہیں. آپ نے بھرتی کس لیے کر کے رکھا ہوگا کہ جو آپ کی سیاسی جماعت کا بیانیہ ہے اس کو پروپیگیٹ کیا جائے، اس کو آگے بڑھایا جائے. سیاسی جماعت کا بیانیہ کس بنیاد سے پروپیگیٹ ہو رہا ہے؟ عوام کے ٹیکس کے پیسوں پہ. تو نہ صرف آپ اپنے حلف کی خراب ورزی کر رہے ہیں، آپ ریاستی وسائل کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں. کرپشن کے زمرے میں بھی آتا ہے. ہم صحافی پچھلے 4 سالوں میں، 5 سالوں میں، بلکہ جب سے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، ہم یہی کہتے تھے کہ وہاں پہ عوام کا ٹیکس کا پیسہ غلط کاموں میں استعمال ہو رہا ہے. وہاں پہ جو سرکاری اختیارات ہیں ان کا غلط ناجائز استعمال ہو رہا ہے. تو کیا ہوتا تھا کہ ہمارے خلاف ہی یہی جو گالن گلوچ بریگیڈ ہوتی تھی، جو گالیلیو بریگیڈ تھی، اس کو جو ایکٹیویٹ کیا جاتا تھا، گالیاں دی جاتی تھی ہمیں، فحش اور ولگر قسم کی گالیاں خواتین صحافیوں کو ہمیں دی جاتی تھی. کیا تھا؟ یہی اس کا مقصد تھا. پیچھے اب یہ سارا کچھ کھل کے سامنے آ گیا ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ اس سے شدید قسم کا ایک پکڑ ہونی چاہیے. صرف یہ نہیں کہ اس کو آپ بے نقاب کر دیں، میڈیا پہ بے نقاب. غریدہ فاروقی صاحبہ، آپ کہہ رہی ہیں شدید پکڑ ہونی چاہیے، سائبر ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہونے چاہیے، کارروائی ہونی چاہیے؟ جی بالکل، جو بھی اس پہ قانون لاگو ہوتا ہے وہ ضرور ہونا چاہیے لاگو. میں نے پہلے گزارش کی کہ نہ صرف سرکاری وسائل کا ناجائز استعمال ہے، اس سے کرپشن کے زمرے میں بھی آتا ہے. تو اس کا کیس تو لازماً اٹھایا جانا چاہیے کہ آپ عوام کے ٹیکس کا پیسہ اپنے سیاسی مفاد کے لیے، اپنی سیاسی جماعت کے لیے آپ استعمال کر رہے تھے. یہ تو بہت بڑا ایک جرم ہے پاکستان کے قوانین کے مطابق. غریدہ صاحبہ، دکھایا ایسا جاتا تھا کہ جیسے ہم کی رائے اس طرح پورٹری کی جا رہی ہوتی تھی. غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا غریدہ فاروقی صاحبہ سے. پی ٹی آئی کے عہد اقتدار میں سرکاری سوشل میڈیا ٹیمز کے ذریعے ریاست مخالف پروپیگنڈے کا انکشاف ہوا ہے. سرکاری وسائل غیر قانونی سیاسی تشہیری مہم کے لیے استعمال پی ٹی آئی دور کا ایک بڑا اسکینڈل بے نقاب ہو گیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.